بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، آج صبح خبر وائرل ہوتی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے۔ اس خبر کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن ایک اور خبر وائرل ہو رہی ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان تمام ملکوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اپنی ایک کارکردگی کی وجہ سے۔ اب ناظرین، پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک خبر وائرل ہوتی ہے اور اس کا ٹائٹل ہی بڑا خوفناک قسم کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو جب صبح صبح کچھ ایسا ٹائٹل دیکھنے کے لیے مل جائے کہ افسوسناک خبر، تو بندہ ویسے ہی ہل کر رہ جاتا ہے کہ صبح صبح خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ خبر ناظرین کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک گاڑی کی تصویر دکھائی جاتی ہے، ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اور یہ خبر تمام سوشل میڈیا کے اوپر، جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، وہاں پر گردش کر رہی ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ کراچی کا ایک علاقہ گکھر، وہاں پر یہ ٹریول کر رہے تھے تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں جو ان کا ڈرائیور تھا وہ مارا جا چکا ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب ہے یہ کافی زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گئے گا۔ اب اس خبر کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر تو ہنگامہ مچا ہی اور ایک بحث بھی چھڑ گئی، لیکن جو ایف آئی اے کی ٹیمیں تھی وہ بھی حرکت میں آئیں، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے تحقیق شروع کر دی اور اس کا جو اصل سورس تھا وہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی، اور پھر اس خبر کا بھی سچائی تک پہنچنے کی کوشش کی کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے یا پھر وہ خیر خیریت سے ہیں۔ تو کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا جو پرسنل اکاؤنٹ تھا، کہا یہ جا رہا ہے، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت، کہ ایکس کے اوپر یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا پرسنل اکاؤنٹ ہے، جس میں وہ آپ لوگوں کو کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ میرے اوپر جو حملے کی خبر پھیلائی جا رہی ہے یہ افواہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں خیر خیریت سے ہوں۔ تو اب یہ ناظرین واقعہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آج سے کچھ روز پہلے ایک بیان کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کچھ اس طرح کے الفاظ بیان کر جاتے ہیں، جس میں پھر جو پاکستان کے تمام علماء کرام تھے اور پاکستان کی عوام تھی، انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود نے تو انہیں اسلام کیا ہے، اسلام کی توہین کی ہے۔ جس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا اس کے اوپر جو معافی کا بیان تھا وہ بھی سامنے آیا، انہوں نے پوری قوم سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی۔ خیر اس وقت یہ ملک سے باہر تھے، پاکستان میں موجود نہیں تھے، اس وقت یہ ملک سے باہر تھے۔ ان کا ایک نہیں میرے خیال سے 2-4 بیان ہے جس میں یہ کافی زیادہ معافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس چیز کو مانتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ مجھ سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے ہیں، تو میں بہرحال اپنی قوم سے بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں سے اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں نے ان کا جو بیان ہے وہ سنا بھی ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان آنے کے بعد ان کی سیکیورٹی ہے وہ ٹائٹ کر دی جاتی ہے۔ تو ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کے اوپر میرے خیال سے حکومت پاکستان نے بھی ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے کافی زیادہ، تو لیکن اس وقت ان کی سیکیورٹی ہے وہ مزید ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ ہمارا جو قانون ہے، پاکستان کا قانون ہے، وہ بھی ان چیزوں کے اوپر کافی زیادہ سخت قسم کا بنا ہوا ہے، کوئی اس میں لچک نہیں ہے۔ تو انہیں رسالت کے قانون کے اوپر اور اس طرح کے جو مزید اور قانون بنے ہوئے ہیں یہ کافی زیادہ سخت ہیں، جو کہ ہونے بھی چاہیے۔ تو اس کے اوپر قانون کو بھی اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ تو لیکن اس طرح کی افواہیں پھیلانا، چاہے وہ مفتی طارق مسعود ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یا پھر کسی بھی حوالے سے کسی کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا، اس کے اوپر بھی پاکستان کا ایک قانون بنا ہوا ہے اور وہ بڑا سخت قسم کا قانون ہے۔ جیسے ناظرین آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ متعارف کرانے والا پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے، یعنی کہ پہلے یہاں پر گیس لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی تھی، اب پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے کہ انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ یہاں پر کی جائے گی۔ تو اب یہ جو ساری نیوز ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس لوڈ شیڈنگ کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم ایپلیکیشن پر لوڈ شیڈنگ کر سکے گا۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ٹک ٹاک، واٹس ایپ سمیت یوٹیوب اور دوسری ایپلیکیشن کی رفتار کم یا زیادہ بھی کر سکے گا، اور اگر پاکستان کا ادارہ چاہے تو یہ مکمل طور پر کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان ایپلیکیشن پر الگ الگ سے بھی انٹرنیٹ کی رفتار کم زیادہ یا بالکل بند کر سکے گا۔ فائر وال کی اپڈیٹ کے بعد انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ متعارف کرنے والا پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے، یعنی کہ
جو یہ فائر وال ایک لگایا گیا ہے، تو اس کے اوپر اگر مطلب حکومت چاہتی ہے تو وہ کوئی بھی مطلب اگر یوٹیوب کی سپیڈ کم کرنا چاہتی ہے، یوٹیوب کو سلو کرنا چاہتی ہے، تو وہ پاکستان میں یوٹیوب کی رفتار کم کر سکتی ہے۔ اسی طرح یوٹیوب کے علاوہ جو دوسری اپلیکیشن ہے، دوسرے پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، ان کی رفتار کم یا زیادہ کرنی چاہے وہ بھی کم کر سکتی ہے۔ اگر یہ چاہیں مثال کے طور کے اوپر کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں فلانی جون سی اپلیکیشن ہے سوشل میڈیا کی، اس کو بند کرنا ہے تو یہ بند کر سکتے ہیں، باقی علاقوں میں چلتی رہے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے کسی ضلع میں یا کسی مطلب مخصوص ضلعوں میں یہ جون سی اپلیکیشن ہے یہ بند کرنی چاہیں تو یہ بھی بند کر سکتے ہیں۔ اگر پھر کچھ خاص اکاؤنٹ ہے، اگر یہ لوگ اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، اس کا سورس پتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ پاکستان کے یا حکومت کے خلاف بھی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی پھر یہ ایک ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ یوٹیوب وغیرہ فیس بک وغیرہ وہ بند مکمل طور کے اوپر کر سکتے ہیں، اور اس کا سورس بھی پتہ کر سکتے ہیں، اس کی لوکیشن بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر مین جو سی بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اب لوڈ شیڈنگ کرنے والا، انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ کرنے والا دنیا کا واحد ملک بن چکا ہے، اور گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد پاکستان میں اب تیسری لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی، وہ ہوا کرے گی انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ۔ تو آپ کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ۔